نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، اگلا قصہ چلتے ہیں۔ کذبت چھپایا، سمود نے المرسلین پیغمبروں کو، لیکن وہی ورڈنگ چلتی آ رہی ہیں۔ اس قالا جب کہا، لہم ان کو، اخوہم ان کے بھائی، صالحہ نے، الا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین رسول ہوں امانت دار۔ اب ہمارا کون سا 5واں واقعہ شروع ہو گیا۔ قوم عاد اولا اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو قوم ہے یہ ہے قوم سمود، جسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا ذکر کیا، پھر قوم ابراہیم کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، اور 5ویں نمبر پہ قوم عاد ثانیہ کا ذکر کیا۔ اس قوم کا مسکن کو الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 300-400 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 100 کلومیٹر چوڑا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان میں واقع ہے، اور اسی راستے پہ واقع ہے جو مدینہ سے تبوک جاتا ہے۔ اس قوم کے رنگ ڈھنگ تقریباً وہی تھے جو عاد اولا کے تھے، اور یہ بھی بہت تنومند، قداور، مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل ضرور تھے، مگر شرک میں بری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ بڑی متکبر اور سرکش قوم تھی، اور ان کی بھی نمایاں خصوصیت کیا تھی، اعلیٰ درجے کے انجینئر تھے، بہترین قسم کے سنگ تراشتے، اسکلپٹ کرتے تھے۔ وہ اپنے فن کا مظاہرہ یوں کرتے تھے کہ پہاڑوں میں پتھر تراش تراش کر اپنے عالیشان مکان بنا لیتے تھے، اور اسی طرح پہاڑوں کے اندر ہی انہوں نے بستیوں کی بستیاں آباد کر رکھی تھی۔ ایکچولی عاد اولا اور عاد ثانیہ میں یہی قدر مشترک ہے کہ ان لوگوں کے گھر بڑے مضبوط تھے، یہ لوگ بڑے لمبے قد کے اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اور ان کا بھی یہی کام تھا کہ یہ پہاڑ کھود کے، آپ دیکھیں پہاڑ کو کھودنا ایک ایزی کام نہیں ہوتا، باقاعدہ بلڈوزرز اور بہت قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی، یہ سارا کام یہ لوگ ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ پتھروں کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سمود اس قوم کے جد اعلیٰ کا نام تھا، یعنی کہ سمود جو تھا ان کے جو ایک بڑے بزرگ کا نام تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا شجر نسب یوں تھا، صالحہ بن عبید بن آصف بن ماشیہ بن عبید بن یاور اور بن سمود۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ اپنی قوم کے بھائی ہوئے، یعنی کہ حضرت صالح۔ تو انبیاء کی دعوت کا آغاز ہمیشہ توحید سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 144، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو، وَمَا اور نہیں، أَسْأَلُكُم میں سوال کرتا، میں تم سے مانگتا، علیہ اس پہ، من اجرن کوئی اجرت، ان اجریہ نہیں میرا صلہ، الا مگر، علی رب العالمین رب العالمین کے ذمے ہے۔ آپ دیکھیں سب انبیاء نے یہی بات کی، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ مطلب کسی نے یہ نبوت کا کام، ابلاغ کا کام، اسلام کی تبلیغ کا کام کسی نے پیسوں کی لالچ یا کسی مٹیریل لالچ کے میں نہیں کیا، سب کی کیا اخلاص تھی، کیا نیت تھی، اللہ کی رضا۔ الحمدللہ جس طرح ہم بھی یہاں بیٹھے میں پورے اخلاص اور نیت کے ساتھ اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محفل سجائیے،
रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे, हमारी पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं, अल्लाह ताला इन सबको हदायत दे दे कि ये इस क्लास में अल्लाह ताला शिरकत करें और इनके घरों में आसानियां डाल दे, इनके वक़्त में बरकत डाल दे, इनके घरों में अल्लाह ताला बरकत डाल दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि अंबिया की दावत का आगाज हमेशा तौहीद से हुआ और ये भी अपनी कौम को उनके एहसानात जता रहे हैं। अब देखते हैं, आ तुतरकूना, तुतरकूना, आ हमजा के ऊपर अलिफ जबर आ जाए तो क्या आगे है तरक करना, क्या तुम तरक कर दोगे या तुम छोड़ दोगे, फीमा उनमें जो, हाहुना, हाहुना पहले भी लफ्ज आ चुका है, हाहुना यहाँ है, आमिनीन, आमिनीन अमन से मुराद बेखौफ, तो क्या जो चीजें तुम्हें यहाँ मुयस्सर हैं इनमें तुम बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, फी जन्नतिम व अयून, यहाँ पे भी उनके पास क्या थे, में जन्नत, बागात, व अयून और चश्मे, यानी के बाग और चश्मे, व ज़रूइन, ज़रू ज़रात से, और खेतियां, व नखलिन और खजूरे, तल उहा, तल आ ये कहते हैं खौशे को, जिनके खौशे, हजीम, हजीम हजम से है ना, कि जूद हजम हो जाए, लतीफ बारीक, नरम नाजुक, और खेतियां और खजूरे जिनके खूशे लतीफ और नाजुक हैं, यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने उनका तमाम उनके जो है ना इनामात गिनाए। क्या इनामात थे कि आप देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला लिस्ट बताई जा रही है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं उनको, हज़रत सालेह बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ सब कुछ मयस्सर है, तुम यहाँ बेखौफ हो, अल्लाह ताला ने बहा दिए, चश्मे दिए, खेतियां दी, खजूरें दी, और खजूरें भी ऐसे कि इनके खौशे लतीफ और नाजुक हैं, भरे हुए हैं, लॉट ऑफ चीजें हैं, रहने के लिए भी, खाने के लिए भी। अब ये एहसानात और इनामात की अल्लाह ताला ने जो बारिश कर दी है, तो अपनी कौम को उन्होंने दावत फिक्र दी, वो क्या कि सिर्फ अल्लाह ही है, तुम इसकी बंदगी करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। अगर कौम पैगंबर की बात पे तवज्जो नहीं देगी, इसकी मुखालफत पे आएगी, तो मुझे डर है कि अल्लाह की गिरफ्त और अजाब ना आ जाए। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल जैसे हजरत पीछे हूद थे उनको डराया था, उनको समझाया था, इसी तरह इन्होंने भी इनको समझाने की कोशिश की। आगे 149, व तनहीतूना, और तनहीतूना तुम तराशते हो, मिनल जबाली पहाड़ों से, बयूतन घर, फारहीन, फारहीन, फारहीन तकल्लुफ, गरूर से, महारत से, ठीक है, फराहा, फराहा होता है अकड़ना, खुश होना, तकू बस अल्लाह से डरो, व अतीऊन और मेरी अतात करो। अब आप देखें हर पैगंबर ने इस बात को 2 दफा एम्फसाइज किया, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से, वला ततीऊ, और वला ततीऊ, और ना तुम अतात से है, ना तुम मानो, अमरा हुक्म, अल मुसरिफीन, मुसरिफीन इसराफ करने वाले, हद से तजावज करने वाले, और हद से तजावज करने वालों की बात ना मानो, अल्लज़ीना वो लोग, हाँ जी, हो गया। जो फसाद करते हैं, फिल अर्द जमीन में, वाला और नहीं, युस्लिहून और नहीं इस्लाह करते, जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। खालू कहा उन्होंने, इन्नमा सवाए इसके नहीं के, अंता तू मिनल मुसहरीन, तू मुस्तहरीन यानी कि सहर ज़दा है, जादू ज़दा लोगों में से है। हज़रत सालेह ने अपनी कौम को किस तरह तबलीग की। कौम समूद का ये इलाका पहाड़ों के दामन में वाक़या था
اور وادیاں زرخیز ہوتی ہیں. وادی آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہم ڈیفائن کرتے تو واٹ از اے ویلی. ویلی جو ایک ہوتی ہے پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو کہا جاتا ہے, اور یہ بڑی زرخیز ہوتی ہے, جہاں بجا میٹھے پانی کے چشمے موجود ہوتے ہیں. اور یہی نعمتوں کو حضرت صالحہ نے ان کو پرومیننٹ کر کے ان کو بتایا کہ دیکھو کیا کیا نعمتیں ہیں. زرخیزی ہے, پانی کے میٹھے چشمے ہیں, کھیتیاں ہیں, باغات ہیں, اور ان میں نہ صرف باغات ہیں, اللہ تعالیٰ نے پھل اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا کر دی ہیں. اور جو تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو وہ محض ضرورت رہائش پوری کرنے کے لیے نہیں بناتے, بلکہ اسے خوبصورت سے خوبصورت اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بناتے ہو, اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا ہے, اور ان کا مقصد ٹھاٹ بات اور شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے. ایسے نہیں لگ رہا یہ قوم میں سمود کی بات نہیں کی جا رہی, یہ آج میری اور آپ کی بات کی جا رہی ہے. آج ہم بھی جب گھر بناتے ہیں تو یقین جانو ہمارے مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کوئی میرے گھر میں آیا, جسٹ کمپیئر کرنے لگا کہ یہ میرا گھر جو ہے نا یہ اتنے بائی اتنے کا فٹ ہے, میرا گھر, میرا بیڈ روم تم سے اس سائز میں بڑا ہے, یہ میری فلانی چیز تمہارے سے اس سے ہے, اور میں نے اپنے گھر میں جو لکڑی استعمال کی ہے وہ یوں ہے, میرے گھر کا لون کا رقبہ ایسا ہے, میرے گھر کا جو فرنیچر ہے وہ یوں ہے, تمہارا تو نارمل ہے نا, میں نے تو وہاں سے لا کے رکھا ہو. تو ایسے نہیں لگتا کہ یہ بات ہمارے لیے کی جا رہی ہے کہ ہم بھی جو گھر بنانے صرف سبقت لے جانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کس سے؟ ہم نے اپنی خوشیاں چھوڑ دی ہیں. ہمارے دل, ہم کیوں بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے, ہمارے اندر شوگر کیوں زیادہ ہو گئی ہے. پہلے کہیں ونس اپون اے ٹائم کو سنتے تھے اپنی امیوں کے زمانے میں, اور وہ بھی ایک سرٹن عمر میں جا کے کہ جی فلانے بندے یا فلانی بندی کو شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا. آج کل بی پی اور شوگر ینگ جنریشن کو کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مقابلے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. بس شیطان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا جس نے میری زندگی چینج کی. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی چینج کرے, ہم سب کی چینج کرے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. شیطان نے ایک لفظ کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو, اس نے کہا تھا انا خیر منہ, میں اس سے اچھا ہوں. مطلب اس کو تکبر تھا شیطان کو کہ یہ انسان, میں کیوں سجدہ کروں, یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوں, میں اسے کیوں کروں, میں تو جلا کے خاکسر کر دوں ہر چیز کو. حالانکہ مٹی سے گروتھ ہے, مٹی میں عاجزی ہے, آگ میں ایک وہ کہتے ہیں نا وہ ایک اس کی لو کتنی تپش ہے اور کتنی وہ جان لیوا قسم کی ہے. بہرحال میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گی, صرف اس بات پہ جاؤں گی انا خیر منہ, میں اس سے اچھا ہوں. یہ اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں اور اس جملے کی ایکو اپنے دل میں محسوس کریں, اس کو ایکو محسوس کریں کہ یہ جملہ میری زندگی میں کتنا ہے, میں اس سے اچھا ہوں. آپ کسی پارٹی میں جا رہی ہیں, اس پارٹی میں جا کے آپ پارٹی کی ڈشز پہ دیکھتی ہیں, ان کا ٹیبل لے آؤٹ دیکھتی ہیں, سب سے پہلے دیکھتی ہیں انا خیر منہ, میں کتنا اچھا لے آؤٹ کرتی ہوں, میں کتنی زبردست چیزیں, ڈفرنٹ ورائٹی آف چیزیں پیش کرتی ہوں, میرے گھر کی ایستھیٹک کیا ہے, میں کتنا زبردست اپنے گھر کو آرگنائز کیا ہوا ہے, اس کا گھر کتنا گندا ہے یا اس کا کتنا معمولی فرنیچر ہے, میرا گھر کیسا ہے اور اس کا گھر کیسا ہے. پھر میرے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں, اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں, اس کے نارمل اسکول میں, گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میرا بندہ اس پوسٹ پر ہے, اس کا بندہ اس پوسٹ پہ ہے, یہ ماتحت ہے, میں اس سے اچھا ہوں. اب آپ یہ دیکھتے جائیں, ایون آپ کھانا پکا رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں اسے زیادہ اچھا پکاتی ہوں, اتنا نارمل پکاتی ہے, ہاں میں اس سے یہ کرتی ہوں, میرا علم اس سے زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے علم, یہ ہلکی سی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی, سورہ کہف میں پوری اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ایکسرسائز کروا دی کہ فلانی جگہ جاؤ, ایک بندہ ہے تم سے زیادہ بڑا عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی پریکٹس کروا دی, ان کو ایکسرسائز کروا دی. اور یہ جملہ پلیز
آج کے بعد کم از کم اس وقت ہماری پارٹیسپینٹس بہت تھوڑے ہیں، لیکن یہ جملہ ہماری زندگیوں سے نکل جانا چاہیے، میں اس سے اچھا ہوں۔ یاد رکھیں جب بھی یہ دماغ میں جملہ آئے گا، یہ آپ کا جملہ نہیں ہے، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ یہ شیطان آپ کے خیالات میں گھس کر آپ کے اندر ایک تکبر پیدا کر رہا ہے جو آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ کے اندر سے عاجزی ختم کر رہا ہے، وہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ فیلنگ ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے جب آپ کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اچھا نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں۔ بہت دیر پہلے میں نے ایک کلاس اٹینڈ کی، اس میں وہ ایک آیت کو ڈیفائن کر رہی تھی، تو میں ایز اے لسنر وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو میری ذہن میں آیا کہ میں اسے اچھی ایکسپلین کر سکتی ہوں۔ آپ یقین جانے جیسے میرے ذہن میں یہ تھاٹ آئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لٹرلی آپ کو بتاتے ہوئے اس وقت ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھاٹ آئی کیسے۔ میں نے استغفار کہنا شروع کیا اور اپنے آپ کو کنڈیم کیا کہ بہت پیاری میری جو بہن میں جن کا درس سن رہی ہوں، بہت اچھا دے رہی، بہت اچھا دے رہی۔ یہ میرے ذہن میں تھاٹ کیوں آئی کہ میں اسے اچھا دے سکتی ہوں؟ تو یہ نیکی کا تکبر ہو جاتا ہے۔ شیطان آپ کے دماغ میں گھس کے آپ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ تم مجھ سے اچھا کر سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے، یہ تھاٹ ذہن سے نکال دیں، میں اس سے اچھا ہوں پلیز۔ اب یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، مکان بناتے تھے اور کمپٹیشن، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی نہیں لگتا، ہمیں بھی دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی لیے تو بی پی ہائی رہتی ہے، اسی لیے تو جلدی شوگر ہو گئی ہے۔ شوگر اور بی پی کا سب سے روٹ کاز کیا ہے؟ ٹینشن۔ اور ٹینشنیں ہمیں کتنی ہے، ہم اپنی چیزوں میں خوش نہیں ہوتے، ہم دوسروں کی چیزوں پہ سڑنا اور کڑنا شروع کر دیتے۔ کریں ہاں ذرا، سامنے آپ کے سامنے کوئی بتائے جی میرے بچے اسٹریٹ 8 لے کر پاس ہو گئے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ آپ غور کیجئے گا، آپ کسی کو اپنی کوئی خوشی کی خبر سنائے، 1-2 سیکنڈ کے لیے اس بندے کا منہ بن جاتا ہے، اچھا پاس ہو گئے، ساتھ دماغ میں اپنا آئے میرے بچے تو B لے کے پاس ہوئے تھے، میرے نے تو C لیا تھا، میرے تو 2 سپلیاں آ گئی تھی۔ مبارکباد تک نہیں نکلتی، اتنے ہم سڑ جاتے ہیں۔ کسی نے گھر لے لیا، کسی نے فلانا لے لیا، تو کیا نکلتا ہے؟ کتنی دیر تم رو گے یا کیا کرو گے؟ کیوں ہمارے دل میں کسی کی خوشی میں خوشی کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کسی کے دکھ میں ہم دکھ کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ہم کیوں ایک کمپٹیشن میں ہیں؟ کمپٹیشن کی ریس کہیں نہیں جاتی گی۔ میں نے ایک بہت خوبصورت ایک آرٹیکل کہیں پڑھا، اس میں کسی مجھے کنٹری کا نام نہیں آ رہا، تو وہاں پہ ایک ریس تھی معذوروں کی، معذوروں کی ریس تھی۔ اس معذوروں کی ریس جب شروع ہوئی تو ایک لڑکھڑا کے بچہ گر گیا، جس پہ 7 والے اپاہج بچے نے اس کو ہاتھ پکڑا، اس کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد سارے بچے ایک ہی سپیڈ سے اس ربن تک پہنچے، وہ جو فنیشنگ لائن تھی، اور جس پہ پورا کراؤڈ وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کلیپنگ کی کہ انہوں نے اس کا بھی مورال ہائی کیا اور سب کا مورال ہائی کیا کہ ہم سب فرسٹ ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ ہم کیوں کسی کی خوشی دیکھ کے ہمارے دل کیوں سڑتے؟ اور یہی قوم یہ کرتی تھی، اور یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ حضرت صالحہ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی جو اس قدر دنیا پہ ریچھ گئے ہو، اپنے پروردگار کو بالکل فراموش کر گئے ہو؟ اللہ نے اگر تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کی ناشکری کی بنا پہ وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت سے ڈرتے رہو۔ اگر اچھا انجام چاہتے ہو تو میرے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرو، اور میرا بتایا والا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہے۔ تو پلیز میری پیاری پیاری سسٹرز، کمپٹیشن چھوڑ دیں، خوش ہونا شروع کریں۔ آج آپ کے گھر میں ایک سیب ہے، خوش ہو جائے، ایک کیلا ہے اس پہ خوش ہو جائے، آج کوئی پھل نہیں ہے اس پر بھی خوش ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے۔
ہر چیز پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر ادا کرے. سانس آ رہی ہے شکر ادا کرے, ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے شکر ادا کرے. اچھا ایک اس پہ بھی بڑا زیم ہوتا ہے, جی میرے تو سارے بیٹے ہیں, اس کی تو بیچاری کی بیٹیاں ہیں, یا کسی کا ایک بچہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی اور بچہ نہیں ہوا, خیر تھی. ایسے سوال ہم کیوں پوچھتے ہیں جس سے دوسرے کو پنچ ہوتا ہو, جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو. ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں, اتنی عمر ہو گئی شادی نہیں ہوئی, او ہو رشتے نہیں آ رہے, ہاں ہاں اب تو تمہاری عمر گزر چکی ہے, اب تو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا نا, اب تو تمہیں دوسری شادی یا تمہیں ایک بڑی عمر. یعنی کہ اتنے چپتے ہوئے ہم سوال کرتے ہیں. کسی کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اٹس نن آف آور بزنس. دعا مانگے, اللہ کا شکر ادا کریں آپ کی رائٹ عمر میں شادی ہو گئی, الحمدللہ اس کی اولاد ہے یا نہیں اولاد ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی بھی ہے. ایسے چپتے ہوئے سوالات, ایسے چپتے ہوئے سوالات خدا کے واسطے مت کریں جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے, جس سے دوسروں کو ٹیزنگ محسوس کریں. آپ کسی کو ٹارچر دے رہے ہیں سوال دے کے, سب پتہ ہے ہم کو, ہمیں پتہ ہے یہ بندہ اس چیز پہ ٹیز ہوگا, ہم نے وہ بٹن ضرور دبانا ہے, کیونکہ ہم لوگ وہ قوم ہے جو ٹام اینڈ جیری دیکھ کے بڑے ہوئے, جو ٹام اینڈ جیری جو ہر ایک سیکنڈ میں دوسرے کو ٹارچر دیتے آئے, اور ہم خوش ہوتے ہیں جب ٹام اینڈ جیری وہ اس کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, وہ اس کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ اس کے لیے خوش ہوتا ہے. سیم از ہیپننگ ود اس. ہم آج کل کی قوم, ہم بھی کسی کی برے حال میں ہم خوش ہوتے ہیں, واؤ گریٹ, وہ تکلیف میں ہے, وہ بیماری میں ہے, اس کے گھر چوری ہو گئی ہے, اس کے گھر ڈاکہ ہو گیا, اس کا بچہ فیل ہو گیا, یا اس کے ساتھ یہ برا مسائب, ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہاں پہ حضرت صالحہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے جانا ہے, اس کا حساب ہوگا وہ 8 سوالوں کا, وہ جو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ایک دفعہ لیکچر میں کیے تھے. زندگی رہی تو اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. وہ کیا سوال تھے؟ پہلے تو یہ تھے کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں سپینڈ کیا, یہ جو علم حاصل کیا یہ اس کو کتنا اس پہ عمل کیا, اپنی عمر کہاں گزاری, اور پھر اسپیسیفکلی اپنی جوانی کہاں گزاری, یہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کون ہے, تمہارا رسول کون ہے. یہ تمام 8 سوال ہے, یاد کر لیں ان تمام سوالوں کے. ہم نے یہ ہمارا کمپٹیشن ہونا چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, کمپٹیشن لگائے کون درود کی تسبیحیں زیادہ پڑھتا ہے. ہم اور کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں, کون بہترین میلاد کرتا ہے, کون بہترین میلاد میں زیادہ ڈشز ڈسپلے کرتا ہے. زبان تو ایک ہے نا, ہم ایک ڈش سے بھی وہی ذائقہ لے سکتے ہیں جو 10 ڈشز میں. خدا کے واسطے اپنے دسترخوان کو بھی سمپل کریں, ایک ڈش بنائیں, اچھی بنائیں, بہترین طریقے سے کھائیں, لوگوں کو شریک کریں, ملازموں کو شریک کریں تاکہ برکت آئے اس میں. حضرت صالح علیہ السلام کا جو خطاب تھا وہ نچلے طبقے کے لوگوں سے تھا جو تعداد میں زیادہ تھے, مگر جو چودھری قسم کے لوگ تھے نا, جو چودھری لوگ تھے وہ بات سننا نہیں چاہ رہے تھے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا, یہاں پہ حضرت صالح نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون, پھر آگے کہا ولا تطیعوا امر المسرفین, کہ تم اسراف والے نہ بن جاؤ, حد سے تجاوز نہ کر جاؤ. اور وہ لوگ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے, تو اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو فساد برپا کرنے والے اور جو اصلاح نہ کریں. تو یہ مین کرائم تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا, کہ وہ لمٹس انہوں نے کراس کر لی تھی اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. تو آج سوچے تو ہم آج کل کی قوم, ہم بھی اسراف کرتے ہیں ہر چیز میں, کپڑوں میں, جوتوں میں, کھانوں میں, ہر چیز میں, اور پھر ہم اصلاح بھی نہیں کرتے, نہ اپنی نہ دوسروں کی. تو دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے. یہ ان کے کرائمز تھے. ان کے کرائمز پہ ان کی قوم کیا کہہ رہی تھی, آپ تو سحر زدہ ہے, آپ پہ تو جادو ہو گیا ہے. اب حضرت صالح علیہ السلام, جیسے ہم نے پہلے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ جب بھی ایک پیغمبر نے دعوت دی
اس کی دعوت کو قبول کرنے والا کون تھا؟ وہ نچلا طبقہ تھا جو تعداد میں بھی زیادہ ہوتا تھا. لیکن جو ایلیٹ کلاس تھی وہ جو ہوتی تھی وہ بات نہیں سنتی تھی, وہ بات کو توجہ بھی نہیں دیتی تھی. غریب طبقہ کیوں سنتا تھا؟ کیونکہ وہ اس ایلیٹ کلاس کے زیر نگین تھا, وہ ان کا آگے سے ملازم تھا اور وہ ان کے ظلموں سے تنگ آیا ہوا تھا. اور آپ نے ان کو سمجھایا کہ اپنے ان چودھریوں اور رئیسوں کی اطاعت چھوڑ دو, کیونکہ یہ اسراف کرنے والے لوگ ہیں, یہ اخلاق کی ساری حدیں پلانگ چکے ہیں, ان کے ہاتھوں خیر اور بھلائی اور معاشرتی بگاڑ انہی کی وجہ سے آ رہا ہے. اور تمہارے لیے ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کا صرف اور صرف طریقہ یہ ہے اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرنا, اور ان کی اطاعت کرنے کے بجائے میری اطاعت کرو, کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے تمہاری اخلاقی, تمدنی اور سیاسی اصلاح ہو سکتی ہے, ممکن ہو سکتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پہ جب کمزور قسم کے لوگ ایمان لائے تو چودھری قسم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے سارے تم انقلاب لانے چاہتے ہو, تمہاری تو عقل ہی جواب دے گئی ہے, تم تو کچھ بہکی باکی باتیں کر رہے ہو, لگتا ہے تم پہ جادو ہو گیا ہے. اور جب صالح علیہ السلام کے پیروکاروں میں کچھ اور اضافہ ہوا, پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. آیت نمبر نیکسٹ ہے, ما انتا نہیں تو الا مگر بشرون ایک آدمی مثلنا ہمارے جیسا, ہماری مثال جیسا. فاتی پس لیا بی آیاتن کوئی نشانی, ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین صادق میں سے, سچوں میں سے. وہ کہنے لگے تم تو جادو زدہ ہو, تم اور کچھ نہیں, تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو, اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. مطلب ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم تو بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو, اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اور جب صالح علیہ السلام کے جو فالوورز میں اضافہ ہو گیا تو چودھریوں کو یہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ان کی چودراہٹ چلی جائے. انہوں نے کہا بھائی تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو, تمہارے اندر کون سی کوئی سی زائد خوبی ہے, کون سے تمہارے اندر کوئی ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں, ہم تمہیں اللہ کا کیوں رسول تسلیم کریں. اگر تم وعدے میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. اب نشانی کیا پیش کی, وہ آیت نمبر 155 میں آتی ہے. قالا کہا, حاضہی یہ ہے, ناقتن ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو, لہا اس کے لیے, شربن شربن شراب کہتے ہیں پینے کی کوئی بھی چیز کو, تو پانی پینے کی باری. وَلَکُمْ اور تمہارے لیے, شربو پینے کی باری, یومن ایک دن, معلوم معلوم ہے, جو معین ہے. شرب کہتے ہیں پانی پینے کی باری کو, پانی کا ایک حصہ, پانی پینا, پانی کو گھونٹ گھونٹ پینا, اس کو شرب کہتے ہیں. اور یہ شرب شراب یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے ہیں. ولا اور نہ, تمسوہا ولا وا اور لا نہیں, تم اور آگے مس, مس ہوتا ٹچ کرنا, ہاں کہ تم اس کو ٹچ کرو, تم اس کو چھو. بی سو ان ب میں نے ساتھ, اور سو برائی سے یا تکلیف سے, کوئی تکلیف کے ساتھ. فَيَأْخُذَكُمْ فا میں نے پس, اور اخذ میں نے لینا یا پکڑے, کم تمہیں پس آ پکڑے گا تمہیں, عذاب عذاب, یومن عظیم ایک بڑے دن کا, اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا, نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا. فَأَكَرُوهَا فَأَكَرُوا تو انہوں نے اکر ان کی ٹانگیں کاٹ دی, اس کی ٹانگیں. فَأَصْبَحُوا اصبحوا صبا سے ہے تو وہ ہو گئے, نادمین نادم, انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی, پھر وہ نادم ہوئے. فَأَخَذُهُمُ الْعَذَابُ تو پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے. اِنَّا بے شک, فی ذالکا اس میں, لی آیا نشانی ہے, وما اور نہیں, کانا ہے, اکثرہم اکثر ان میں سے, مومنین ایمان لانے والے. وَإِنَّا اور بے شک, ربا کا رب تیرا, لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہی غالب اور رحم کرنے والا ہے. یہ ایک پوری قوم کا قصہ ہے. قصہ کچھ یوں تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ نشانی دو, تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے,
ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کی کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو ایک سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب جب انہوں نے معجزہ مانگا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے نا وہ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو جائے، اور پھر وہ حاملہ اونٹنی ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ پہاڑ پھٹا جس میں سے ایک عظیم الحبشہ، ایک دیو ہیکل اونٹنی پیدا ہوئی جس نے ان لوگوں کے سامنے بچہ جنا، اور جب قوم نے مطالبہ ان کا معجزہ ظہور آ گیا تو یہ ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ آپ سوچتے ہیں، اب یہ لوگ پوچھتے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ ایک معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم ذبح کرنے لگے تھے، وہ مینڈھا کہاں سے آیا تھا؟ وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قوم نے ایک اونٹنی مانگی، اب وہ اونٹنی کے ماں باپ کون تھے، کہاں سے آئی، یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ یہ پہاڑ سے اونٹنی نمودار ہوئی، اور نہ صرف نمودار ہوئی بلکہ اس نے ایک بچے کو بھی ڈیلیور کیا۔ اب یہ سب کیا تھا کہ یہ لوگ نشانی مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں، اب معجزہ انہوں نے دیکھ لیا اور اب یہ ایمان لے آئے۔ اور ہم نے جو ابھی تک پڑھا وہ یہ پڑھا کہ جب معجزہ آ جاتا ہے اور پھر لوگ نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے معجزہ مانگا لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ اپنے سامنے کھڑے میں اور ایک دم پہاڑ ہے، ایک عام پہاڑ کھڑا ہے، وہ پہاڑ ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور وہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے اور پھر وہ ایک بچہ ڈیلیور کرے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اب یہ تھا کیونکہ یہ معجزہ تھا اور وہ اونٹنی پانی بہت پیتی تھی، اب یہ اونٹنی ان لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی، کیونکہ اونٹنی اگر کسی کنویں یا چشمے پہ پانی پینے جاتی تو قوم اور دوسرے جانور اس اونٹنی کی قد و قامت اور ڈیل ڈول سے بھاگ جاتے تھے ڈر کے مارے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ سارا پانی پی جاتی۔ عرب جیسے بے آب و گیا ملک میں پانی کی ہمیشہ کمی رہی ہے، اور پانی کا مسئلہ ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اور یہ ہمارا اگلا عذاب، جسے ہمیشہ بتاتی ہوں، ہمارا پانی کی کمی کا عذاب ہی ہوگا، اللہ نہ کرے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ایک دن صرف یہ اللہ کی اونٹنی فلاں کنویں سے پانی پیے گی، اور اس دن قوم کے جانور پانی پینے کے لیے ادھر نہیں جائیں گے، اور دوسرے دن قوم کے جانور پانی پئیں گے اور اونٹنی ادھر نہیں جائے گی، یعنی کہ آپ نے دن معین کر لیے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی قوم کے لوگ پانی پئیں گے۔ اس دن قوم کے جانور پانی پینے کے لیے ادھر نہیں جائیں گے، دوسرے دن قوم کے جانور پانی پیا کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا تھا، مطلب یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو پتا تھا، کیونکہ یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی، تو آپ نے دن ان کے مقرر کر دیے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن باقی لوگ پانی پیئیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ وارننگ بھی دے دی تھی کہ اگر تم لوگوں نے اس اونٹنی کو کوئی دکھ تکلیف پہنچایا یا اس کے آزادی سے چرنے چگنے اور پانی پینے کی جگہ میں تم لوگ حائل آئے تو تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا۔ مطلب ان کو کلیئر کٹ بتایا تھا کہ آپ نے اس اونٹنی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ جہاں جاتی ہے، جہاں چرتی ہے، جہاں پانی پیتی ہے، اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اونٹنی کا معجزہ دیکھنے کے بعد انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا وہ ان پہ ایمان نہ لانے کے باوجود
ان کی اس وارننگ سے خائف تھے. لیکن آپ کو پتا لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ گناہ میں اٹریکشن بڑی ہے. جب آپ کسی سے کہہ دیں نا یہ کام نہیں کرنا، وہ تو کام آپ نے ضرور کرنا ہے. جیسے میں اگر آپ کو کہوں گی نا، ابھی تو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آج آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے یہ بات ضرور کسی کو بتانی ہے. اب اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ جو میں نے آپ کو آج بات بتائی نا فلانی آنٹی کے بارے میں، یہ کسی کو نہیں بتانی، آپ سب کے پیٹوں میں درد شروع ہو جائے گا. یار کسی نہ کسی کو تو بتانی ہے نا یار، پیٹ پھٹنا شروع ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو اسی طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ اس کو تنگ نہیں کرنا، لیکن لوگ زیادہ مدت تک اس پابندی کو برداشت نہیں کر سکے. چوری چھپے باتیں کرتے، دل ہی دل میں پلاننگ کرتے، اور کہتے یار یہ پابندی تو بہت زیادہ سخت ہے. اور پھر جب ان کے ایمان نہ لانے پہ اللہ کا عذاب نہ آیا تو دلیر ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے معجزہ تو مانگا تھا، آ بھی گیا، لیکن ہم اللہ پہ ایمان تو نہیں لا رہے. تو ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کے پاس بہت سے مویشی تھے اور خاصی مالدار تھی. اس نے اپنے دوست کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ پاک کر دے. چنانچہ اب اونٹنی کو مار ڈالنے کے سلسلے میں خفیہ مشورے ہونے لگ گئے. اب آپ دیکھتے ہیں یہ خفیہ مشورے کس سے کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے. مویشیوں کے لیے پانی اور چارے کے آدھے رہ جانے سے یہ لوگ اونٹنی سے تنگ آ گئے تھے. اب بیسیکلی کیونکہ اونٹنی ایک معجزہ تھی، ایک آزمائش تھی. ظاہر ہے ان کا پانی بھی کم ہو رہا تھا، ان کا کھانے کا چارہ بھی کم ہو رہا تھا، کیونکہ یہ آزمائش تھی اور یہ آزمائش انہوں نے خود مانگی تھی. اب اندر سے وہ تنگ آئے ہوئے تھے اور سب آپس میں خفیہ پلاننگ کر رہے تھے کہ کسی طرح اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا جائے. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر بھی کیا جس نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا، بہت زوراور، شریر اور مضبوط شخص تھا جو اپنی قوم میں، اور اس کا نام قدار بن سلف تھا. یہ ایک بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے اونٹنی کی کونچے، یعنی کہ کونچے ہوتی ہے پاؤں کی رگیں، تلوار وغیرہ کے حملہ کر کے اس کو کاٹ ڈالی. اونٹنی نے ایک زور کی چیخ ماری اور اس پہاڑ میں جا کے غائب ہو گئی. اسی طرح اس کا بچہ بھی اسی پہاڑ میں جا کے غائب ہو گیا. اب ان لوگوں کو عذاب کا خطرہ محسوس ہوا، اور جب حالات تشویشناک ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، وہ الٹا سوچنے لگتے ہیں. چنانچہ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ٹھکانے لگانے کے خفیہ مشورے شروع کر دیے، اور ان کی عقل نے یہی کام کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نہیں رہیں گے تو شاید عذاب نہیں آئے گا. اور ان حالات کا حضرت صالح علیہ السلام کو علم ہو گیا، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالی حکم الہی 3 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر تم پہ عذاب آئے گا. اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کہتے ہیں کوئی 120 لوگ تھے، اور آپ انہیں ساتھ لے کے مدائن کی طرف ہجرت کر گئے اور جو مکہ کے قریب جا کے آباد ہو گئے. اور اسی مقام پہ حضرت صالح علیہ السلام نے فزیکلی طور پہ وفات پائی. یعنی کہ 3 دن کا اس قوم کو الٹیمیٹم دے دیا. اس قوم پہ زبردست زلزلے کا عذاب آیا جس نے پہاڑوں کو جڑیں تک ہلا دی. آپ سوچتے ہیں جیسے والکانک قسم کا، پہاڑوں کی جڑیں تک ہل گئیں اور ان میں شگاف پڑ گئے، پتھر پہ پتھر، لینڈز کے وہ جو ہوتے ہیں نا سلائیڈنگ ہونا شروع ہوگی، پتھر پہ پتھر گرنے لگے اور ان کے بیشتر مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. اس دوران بڑی خوفناک اور کانوں کو پھاڑنے والی آوازیں بھی نکلیں. چنانچہ اس دور عذاب سے یہ بدبخت قوم صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی. اور قوم سمود کی تباہی بھی اللہ کی سنت کے عین مطابق ہوئی. اس میں بھی عبرت کے کئی اسباب پوشیدہ ہیں، کاش کہ وہ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی سبق حاصل کریں. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت ایسی ہے جو ایمان لانے کی طرف نہیں آتی. آج ہم نے بھی قرآن پڑھا، آج ہم نے بھی یہ واقعات پڑھے، ہمارے اندر کیا چینجز آئے؟ کوئی چینجز نہیں آئی، کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ زلزلہ اتنا شدید تھا کیونکہ گھر ان کے پہاڑوں کے اندر تھے.
تو پہاڑ ہل گئے, لینڈ سلائڈنگ ہو گئی. اس قدر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لرزا چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان, جو کہا جاتا ہے کوئی شاید میں غلط نہ ہو جاؤں کہ شاید 120 لوگ تھے یا کم و بیش اتنے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے مدائن کی طرف لے گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ واقعات ہمیں دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے. صرف ایک ہی بات کہوں گی جو پہلے بھی اکثر کہتی ہوں, دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں, دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بہت سکون آئے گا اور عبرت بھی حاصل ہوگی. اپنے امپلائیز کو دیکھیں, ہم ان سے بہتر رہ رہے ہیں, وہ والا لفظ نہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں, وہ تکبر آ جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں اور رحمتیں ڈالے. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ڈینگی کو, کرونا کو اور جتنی وبائیں اور اتنے آج کل ہاسپٹل لبالب بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے, اللہ تعالیٰ یہ ان کو سب کو شفا عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو ڈاکٹری کا پیشہ ہے جس کو ایک سوشل ویلفیئر کے طور پہ پہلے لیا جاتا تھا کہ انسانیت کی خدمت کے طور پہ, اللہ تعالیٰ وہ واقعی انسانیت کی خدمت ہو جائے. آج کل تو یہ پیشہ بن گیا ہے, پروفیشن بن چکا ہے. یہاں پہ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.